بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ مسلمان نے اس گاؤں میں جو کچھ غلہ اور چارہ وغیرہ تھا سب اپنے قبضہ میں کیا اور آگے چل پڑے، حتیٰ کہ ایک چراگاہ میں آئے جو مرج القبائل کے نام سے موسوم تھا۔ یہ چراگاہ نہایت کشادہ اور وسیع تھی۔ جب اس میں پہنچے تو مسلمانوں کے گھوڑے دائیں بائیں تمام جنگل میں پھیل گئے تھے۔ لشکر نے یہ پڑاؤ کیا۔ مسروق بن عباسی رضی اللہ عنہ خیمہ ہوئے اور دل ہی دل میں حضرت عبیدہ بن جراح کی طرف پھر جانے مشورہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت عبیدہ بن جراح نے آپ کو یہ ہدایت کی تھی وہ ہم سے زیادہ دور نہ ہو اور نہ کسی شیر پر اچانک گرے اور ہمیشہ احتیاط کرتے رہے۔ آپ ابھی دل سے یہ مشورہ اور گفتگو کر ہی رہے تھے، گھوڑے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ دشمن سے نہ ڈر و بے خوف تھے کہ اچانک ایک مسلمان ایک کافر کو چوپائے کی طرف گھسیٹتا ہوا لاتا دکھائی دیا اور حضرت میسرہ بن مسروق عباسی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اس کافر کا کیا حال ہے اور اسے کہاں سے پکڑ کے لائے ہوں؟ اس نے کہا، امیر میں اپنے ساتھیوں سے کچھ دور فاصلے پر چلا گیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے۔ میں اس کی طرف دوڑا تو وہ یہی شخص تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اب جناب کے پاس حاضر کر دیا ہے۔ آپ نے ایک معاہد کو بلا کر اس سے فرمایا کہ تم اس سے رومیوں کے متعلق حالات دریافت کرو۔ معاہدی اس سے مخاطب ہو کے گفتگو کرنے لگا اور دیر تک باتیں کرتا رہا۔ مسلمان تمام خاموش تھے اور کوئی کچھ نہیں بولتا تھا۔ آخر جب بہت دیر ہو گئی اور معاہدی نے طول لے کر اپنے کلام کو اس طرح ختم نہ کیا، حضرت میسرہ بن مسروق عباسی نے اسے فرمایا، کم بخت آخر یہ کچھ کہتا بھی ہے؟ اس نے کہا، ہے سردار، یہ کہتا ہے کہ جب بادشاہ تھا کہ اسے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوا اور اس نے اپنے گھر والوں کے قسطنطنیہ کا ارادہ کر لیا تو رومی چاروں طرف سے بھاگ کر جو ادھر چلے گئے تھے بادشاہ کی طرف چلے۔ نیز دوسرے رومیوں نے بھی اس کی طرف پناہ لی۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ انطاکیہ صلہ کے ذریعے فتح ہو گیا ہے تو اسے یہ نہایت شاق گزرا اور رویا اور کہا، اے شام، تجھے قیامت تک سلام ہے۔ اس کے بعد اس نے ان افسروں اور والیان ملک سے جس کے پاس پناہ گزین ہو گئے تھے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کئی عرب ہماری تلاش میں نہ چل کھڑے ہوں، اس لیے اس کا بندوبست کرنا چاہتے۔ چنانچہ اس نے 30,000 کی جمیت فراہم کر کے 3 افسروں کے ماتحت کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ دروں کی محافظت کریں۔ میسرہ بن مسروق عباسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے ان کے مابین کس قدر فاصلہ ہوگا؟ معاہدی نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ قریب 2 فرسخ کے بعد ہے۔ کہتے کہ آپ نے سن کر سر جھکا لیا، نہ کسی کے بات کا کوئی جواب دیا، نہ خود کسی کلام کی ابتدا کی۔ علی سان کے شخص نے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ سامی تھا اور جو مسلمان میں نہایت دلیر اور بہادر آدمی تھا اور جن کے پاس لوہے کا ایک عمود رہتا تھا جسے آپ لڑا کرتے تھے، نیز جو نہایت نرم طبیعت اور لوگوں میں عجیب مہربان شخص تھا، کہا، الامیر، میں جناب کو زمین کی طرف سر جھکائے ہوئے اس گھوڑے کی طرح جو لگام کی آواز سے سر جھکا لیتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ہم میں سے ایک شخص رومیوں کے 1000 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، خدا کی قسم، میں نے کسی خوف یا دہشت کی وجہ سے سر نہیں جھکایا، بلکہ مجھے مسلمانوں کی طرف سے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ میرے نشان کے نیچے ہو کر کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائے۔ یہ پہاڑ کے دروں میں سب سے پہلا نشان ہے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان کسی ابتلا میں گرفتار ہو گئے تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے مجھے ملامت فرمائیں گے اور ہر رائے اپنے رعیت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ مسلمان نے کہا، واللہ، ہم موت کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ کچھ فوت ہونے کا فکر۔ ہم نے اپنی جانوں کو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی جنت کے عوض میں فروخت کر دیا ہے، اور جو شخص اس بات سے واقف ہے کہ وہ اس دار فنا کو چھوڑ کر ایک روز یقیناً دار بقا میں اقامت گزین ہوگا، وہ کبھی اس مصیبت اور ابتلا سے نہیں گھبراتے جو کافروں کی طرف سے آگے پہنچے گی۔ حضرت میسرہ بن مسروق عباسی نے فرمایا، اچھا، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ آیا ہم پیش قدمی کر کے ان کی طرف بڑھے یا ہم اسی جگہ رہ کے ان کا مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا، اس کافر سے پوچھ، اگر وہ جگہ اس سے زیادہ کشادہ اور فراخ ہے تو ہم وہی چلے اور نہ یہی ٹھہرے رہے۔ کافر نے دریافت کرنے کے بعد کہا کہ عمریہ کے بعد ان شہروں میں اس سے زیادہ کشادہ اور میدان نہیں ہے۔ اگر تم ان سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہی جگہ عمدہ اور فراخ ہے، یہی ٹھہرے رہو۔ اگر اپنے دشمن کے آنے سے قبل یہاں سے واپس چلے جاؤ تو یہ سب سے زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ میسرہ بن مسروق عباسی نے اس پر اسلام پیش کیا اور جب اس نے انکار کیا تو آپ نے اس کی گردن مار دینے کا حکم فرمایا۔ یہاں ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ رومیوں کا ٹڈی دل لشکر آتا ہوا دکھلائی دیا اور منتشر ٹڈیوں کی طرح ان کے مقابلے میں مقیم ہو گیا۔ دن گزر چکا تھا، آفتاب عالمتاب مغرب کے دریا میں اپنا نور نکارنے کے لیے غسل کرنے چلا گیا تھا اور تاریکی کی چادر پردے کے لیے ہر طرف ڈال دی تھی، اس لیے لشکروں میں آگ روشن کی گئی اور رات لڑائی کے انتظار میں کاٹ دی۔ صبح تو حضرت میسرہ بن مسروق عباسی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سرجریز ہونے کی دعوت دی، صبح کی نماز پڑھائی اور جماعت کے بعد خطیب کی طرح کھڑے ہو کر حسب ذیل تقریر کی۔
تو گوئی ایک ایسا دن ہے جس کے بعد دوسرا دن بھی آنے والا ہے، یہ تمہارا نشان سب سے پہلا نشان ہے جو دروں میں داخل ہوا ہے۔ تمہارے بھائی تمہارے کام کے منتظر ہے، ان کی آنکھیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھو دنیا ایک سرائے ہے اور آخرت اصل مقیم ہونے کا گھر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، اسے ذرا گوش ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بسا اوقات تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جمعیت پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ تقریر سن کے مسلمان نے کہا میں سرا تم اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں چلو، ہمیں اللہ پاک کی ذات سے کامل امید ہے تو ہماری مدد فرمائیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ آپ کے سوار ہوتے ہی تمام لشکر سوار ہو گیا۔ غلام عربوں سے جدا ہوئے اور ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ کے نشان کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ عرب بڑھ کے میسرہ بن مسروق خزین کے عالم کے ماتحت ہوئے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہوشیار ہو کے فتح و نصرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ میسرہ بن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ نے حملے سے پہلے بطور وصیت کی چند کلمات فرمائے، لوگوں میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اس وقت ایسی قوم کی مانند ہو جاؤ جس کی موت قریب آ گئی اور اس سے وہ قوم کس طرح وہ پھر ندی کی اور جنت میں اپنے سارا سامان کے اس کے سامنے ہو، تم اس پر نظر کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے سامان تیار کیا ہے، تم اس میں داخل ہونے کی جلدی کرو، یہ جنت تمہارے سامنے ہے اور تم آج اسلامی لشکر ہو۔ اس تقریر کے بعد آپ نے لشکر کو میمنہ میں سرا قلب اور دو بازوں پر مرتب کیا۔ میمنہ پر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت سعد بن سعید حنفی کو مقرر فرمایا۔ 1000 غلام جس وقت لباس سے ملبوس اور اسلحہ سے مسلح تھے انہیں حضرت ابو الہول رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت قلب فوج کے آگے رکھا اور خود ابو الہول رضی اللہ عنہ کی طرف کان لگا کے کھڑے ہوئے تو وہ کیا کہتے ہیں، مگر ان کی زبان سے آپ نے ایک کلمہ نہ سنا، بالکل خاموش کھڑے تھے اور کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ راوی کے بیان ہے کہ رومیوں کا لشکر بھی گھوڑوں پر سوار ہوا بلکہ 3 صفیں ترتیب دی، ہر صف میں 10,000 جوان کھڑے ہوئے، صلیبیں آگے کی اور مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ ریشمی لباس سے ملبوس اور اچھے ساز سامان سے مزین تھے۔ جب ان کی صفیں بالکل مرتب ہو گئی تو ان میں سے ایک نصرانی عرب جو غسانی تھا اور جو عربی زبان سمجھا جاتا اور اس میں بات چیت اور گفتگو کر لیا کرتا تھا، آگے بڑھا اور مسلمان کے لشکر کے قریب ہو کے اس طرح کہنے لگا، ظالم کو اس کا ظالم ظلم ہمیشہ بلائی سے روکتا ہے۔ اتنے بڑے ملک شام کے تم مالک ہو گئے، مگر کیا اب بھی تمہیں صبر نہیں آیا جو دروں اور بلند بلند پہاڑوں کی طرف آئے ہوں، تمہیں یہاں تمہاری موت گھسیٹ کر لائی ہے۔ یاد رکھو یہ 30,000 باغیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جنہوں نے صلیب کی قسم کھائی ہے کہ ہم بغیر جان لیے کبھی میدان سے کچھ نہ دیں گے۔ تم اگر اب اپنی سلامتی چاہتے ہو تو بابی زنجیر ہو کر ہرقل کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں قید کر کے اس کے پاس لے چلیں گے اور جیسا وہ حکم دے گا اس وقت ویسا کیا جائے گا۔ دامی سے یہ سن کر آگے بڑے، نشان آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے قریب جا کر آپ نے فرمایا، تیرا یقین ہے کہ ظالم کو اس کا ظالم ہمیشہ بلائی سے روکتا ہے، بالکل سچ ہے، لیکن تیرا یہ قول کہ اب تم اپنے آپ کو ہمارے قبضے میں دے دو خود تجھے ہی ظالم ٹھہراتا ہے، کیونکہ تو نے یہ بات بلا سوچے سمجھے اور بغیر تجربہ کی یوں ہی کہہ دی ہے۔ یاد رکھ میں عربوں کا ایک غلام ہوں، ذی مرتبہ لوگوں میں میری کچھ قدر و قیمت نہیں، مگر تو ذرا میرے قریب آتا کہ میں تجھے خود تیرے خون میں رنگ کے زمین کو تیرے خون سے چور رنگ کر دوں۔ یہ کہہ کر آپ نے شان لیے ہوئے نیزے کو آگے کیا اور اس زور سے اس کے ایک نیزہ مارا کہ وہ جان توڑتا ہوا زمین پر جا کر گرا۔ آپ اپنے اس نیک کام سے بہت خوش ہوئے، نیزے کو جم بشتے اور فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فتح بخشی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نشان کو چمکایا اور بلند کیا۔ رومی آپ کی طرف دیکھ کر کہ انہوں نے ہمارے ساتھی کو مار ڈالا بہت غضبناک ہوئے اور بہادرانی رومی سے آپ کی طرف نکل کے ایک اور شخص چلا۔ آپ نے اسے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ آپ کے قریب پہنچ جائے، بلکہ اس کے سینے میں اس زر سے نیزہ مارا کہ پسیلوں کو توڑتا ہوا دوسری طرف پار ہو گیا۔ رومی دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور آپ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ جب عربوں کے غلام کا یہ حال ہے تو ان کے بہادر اور سرداروں کا کیا حال ہوگا۔ رومی میں سے کسی آدمی کی مجال نہیں کہ وہ نکل کر آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ اپنا نشان لیے ہوئے پاپیادہ رومیوں کی طرف چلے اور ان کی پچھ کے قلب میں پہنچ کر ایک رومی کو تحقیق کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر چراغ ہو گئے اور ایک دوسرے کو آپس میں سرزنش کرنے گئے اور ارادہ کیا کہ آپ پر حملہ کر دیں۔ مسلمان بھی آپ کی اس ہمت و شجاعت سے متعجب تھے اور آپ کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ آپ دونوں صفوں کے مابین حلم مبارز کا نعرہ لگاتے، حریف کو طلب کرتے اور شیر کی طرح ڈکار ڈکار کر رومیوں کو ڈرا رہے تھے کہ دپتن ایک صلیبی بچے نے جس کی ماتحتی میں 10,000 رومی تھے بڑھ کر آپ پر حملہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہجوم کر کے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمان نے جب مشرکین کی یہ حالت دیکھی تو حضرت میسرہ بن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ نے چلا کر فرمایا، الحملہ الحملہ۔ یہ سنتے ہی مسلمان پھول پڑے اور دونوں جمعیتیں آپس میں مل کر ایک نظر آنے لگیں
مصرا کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غلاموں کی فوج کھونے کی عطا فرمائے، ان کی تمام تر کوششیں محض خوشنودی باری تعالی کے لیے ہی تھی کہ انہوں نے ایک سخت لڑائی لڑ کے حضرت دامس ابوالہول رضی کو ان کی عین ہلاکت کے وقت انہیں چھڑا لیا۔ غلام لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے نحن عبید لعباد اللہ وضربنا مثل الحریق فی سبیل اللہ وتقتلون من کفر باللہ، ہم اللہ کے بندوں کے غلام ہیں، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تلواریں چلانا آگ کی لپٹوں کی طرح چلا دینا، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کہ لڑائی برابر جاری، ایک آدمی دوسرے سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ بلا فصل جنگ ہو رہی تھی، لڑائی کے شعلے بڑک رہے تھے، حتیٰ کہ آفتاب بھی کبھی فلک پر اس تماشا کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، لڑائی کے شعلوں کے ساتھ آسمان سے حرارت کا چنگاری آ رہی تھی، جس سے اور زیادہ تنازعات بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جنگ عین شباب پر تھی، مارداڑ اور قتل ہر طرف ہو رہا تھا۔ مسلمان نے تائید خداوند تعالیٰ پر بھروسہ کر کے فتح نصرت کا یقین کر رکھا تھا، اور کافروں نے اپنی خرابی ہلاکت کا۔ آخر دونوں لشکر چکنا چور ہو گئے، جدا جدا ہوئے، ایک خلق کثیر قتل ہوئی، رومی 900 قید اور قریباً 1100 موت کے گھاٹ اترے۔ مسلمانوں کے 10 آدمی گرفتار اور 50 شہید ہوئے۔ گرفتار ہونے والے حضرات حسب ذیل ہیں: عامر بن طفیل، راشد بن زبیر، مالک بن خاتم، سالم بن مفرج، دارم بن صابر، عون بن قارب، بشار بن حسان، مفرج بن واسم، منع بن مرہ اور عادی بن شعب رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ جو 50 مسلمان شہید ہوئے تھے، من جملہ دیگر حضرات کے ہی شہداء بھی تھے: حس بن یربو، سام بن جابر، عبداللہ بن سعید، جریر بن صالح، عید بن عباہر، نعمان بن بخیر، زید بن ارقم، زرادہ بن حاتم، رواحہ بن سہیل اور انہی جیسے دوسرے رؤسائے قوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔